اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 19 کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ پھر رب نے ارشاد فرمایا، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ان کی زندگی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ، بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے، کانا یرجو اللہ والیوم الآخری، جو قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے، توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ اے مسلمانوں اور منافقوں، تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ بس تم جہاد میں صبر کرو اور اسی نبی کی پیروی کرو۔ ہمارا یہ پیغمبر جہاد میں بھوکا رہا، حتیٰ کہ اسے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، اس کا چہرہ زخمی ہو گیا، اس کا رباعی دانت ٹوٹ گیا، خندق اپنے ہاتھوں سے کھودی، اور تقریباً 1 مہینہ دشمن کے سامنے ان سینہ تان کر رہے اور ڈرے نہیں، اور اپنے ہمیشہ صبر سے کام لیا۔ یہ آیت اگرچہ جنگ احزاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس میں جنگ کے موقع پر بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی اقتداء کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، لیکن یہ حکم عام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اقوال، ان کے افعال، ان کے تمام کام، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے اور ان کے احوال میں مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی اقتداء کرنا، ان کی پیروی کرنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاشرے کے معاملات سے ہو، معیشت سے ہو، سیاست سے ہو یا زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما لیا کہ تم سب کے لیے نبی کی زندگی میں، ان کے اسوہ حسنہ میں، ان کے رہنے سہنے کے طریقوں کے اندر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین نمونہ ہے ان کی زندگی، اور ہر اس انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے کہ اس انسان کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہر کام کا جواب دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی اس کو۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اسوہ رسول کو وہی اپنائے گا جو آخرت میں اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھتا ہوگا اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتا ہوگا۔ آج مسلمان بھی بالعموم ان دونوں وصفوں سے، ان دونوں کیفیات سے محروم ہیں، اس لیے اسوہ رسول کی بھی کوئی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ ان میں جو اہل دین ہیں، ان کے پیشوا، پیر اور مشائخ ہیں، اور جو اہل دنیا ہیں، ان اہل دنیا اور اہل سیاست ہیں، ان کے مرشد و رہنما آقایان مغرب ہیں۔ وہ مغرب کے رحم و کرم پر چل رہے ہیں اور مغرب کی جیسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت صرف اور صرف زبانی اور زبان سے ہی ہے، جو کسی عمل سے ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ نہ ہماری زندگی نبی کے اسوہ حسنہ پر چلتی ہے۔ ہم سب کے سب ذریعہ معاش کو کمانے کے چکر میں ایسے پڑے ہیں کہ نہ نبی کی محبت یاد رہی، نہ عبادات یاد رہی، نہ وہ سرزمین یاد رہی، نہ ہماری ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے رہی، بلکہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے مسائل میں ایسے گر گئے کہ ہم اپنے پیٹ کو ہی پالنے کے چکر میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں: وَلَمَّا رَأَى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور بات بیان کی ہے، وہ کیا کہ اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ یہ کہ انہیں کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا، انہی کا وعدہ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔
یعنی منافقین اور تو دشمن کی کثرت تعداد اور حالات کی سنگینی دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فریب تھے، جو وعدے تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فریب تھے۔ ان کے برعکس اہل ایمان نے کہا کہ اللہ اور رسول کا جو وعدہ کیا ہے وہ صرف اور صرف امتحان ہے، اور اس امتحان سے گزرنے کے بعد ہمیں ضرور فتح اور خوشخبری سے ہمکنار کیا جائے گا، اور وہ سچا ہے۔ یہاں پر واضح طور پر بیان کیا گیا، اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور ان کے رسول نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور ان کے شیوے میں، ان کی ہمت میں اور ان کی فرما برداری میں، نبی کی فرما برداری میں ان کو مزید بڑھا دیا۔ وَمِنْهُمْ وما زادهم الا ایمانا و تسلیما، اور ان کی زیادتی نے، یعنی کہ جو کفار مکہ کو انہوں نے دیکھا اور جو اپنے دشمنوں کو دیکھا تو ان کے ایمان مزید بڑھ گئے۔ پھر میرے رب نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا، پھر میرے رب نے فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ میرے رب نے فرمایا کہ من المؤمنین رجال، مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے رجال صدقوا، جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ آیت ان بعض صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے اس موقع پر جانثاری کی عجیب و غریب جوہر دکھائے تھے، اور انہی میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اب آئندہ اگر کوئی بیمار کا ہوا، کوئی بھی جنگ کا معاملہ ہوا، کوئی بھی معاملہ ایسا ہوا تو جہاد میں بھرپور حصہ لیں گے۔ جیسے حضرت انس جو ان میں شامل تھے، جو بالآخر لڑتے ہوئے جنگ احد میں شہید ہوئے، اور ان کے جسم پر تلوار، نیزے اور تیروں کے 80 سے اوپر زخم تھے۔ شہادت کے بعد ان کی ہمشیرہ نے انہیں ان کی انگلی کے پور سے پہچانا، صرف اور صرف ان کی انگلی کا جو پورا تھا اس سے ان کو پہچانا گیا۔ یہ وہ ایمان تھے جن لوگوں نے نبی سے وعدہ سچ کر دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کے بارے میں، ان مومن مردوں کے بارے میں بالخصوص یہ آیت نازل فرمائی کہ مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا۔ سبحان اللہ، رجال صدقوا ما عاہد اللہ، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا سچا کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہاں پر نحبن کے معنی عہد، نظر اور موت کے کیے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان صادقین میں سے کچھ نے تو اپنا وعدہ یا عہد نظر پوری کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا، اور دوسرے وہ ہیں جو ابھی تک عروس شہادت کے منصب سے ہمکنار نہیں ہوئے، تاہم اس کے باوجود بھی ان کا شوق اور ان کا جہاد میں شریک ہو، اتنا زیادہ شرکت، اتنی محبت اور اتنی جوش و جذبے سے ہے، اور شہادت کی سعادت کے آرزومند ہیں، اور اپنی اس نظر یا عہد میں انہوں نے کوئی بھی تبدیلی نہیں کی۔ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنا عہد تبدیل نہیں کیا، اور نہ ہی وہ جنگ کے میدان میں اپنے دشمنوں سے ڈرے، بلکہ وہ پوری طرح سے ثابت قدم رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گروہوں کو الگ الگ کر کے بیان کر دیا۔ میرے رب نے پھر مزید ارشاد فرمایا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ میرے رب نے فرمایا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرما دیا انہیں قبول اسلام کی توفیق دے دے، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ کو قبول فرما لے، یعنی ان کو قبول اسلام، دل سے قبول اسلام کی توفیق عطا کر دے۔ اگر اللہ چاہے تو ان کو بخش بھی دے،
بے شک وہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، یہ آیت خاص طور پر منافقین کے لیے نازل کی گئی ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی نامراد لوٹا دیا، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا۔ لم ينالوا خیرا، کوئی خیر نہیں پائی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا غالب ہے۔ یعنی مشرک جو مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں سے اکٹھے ہوئے تھے تاکہ مسلمانوں کو نشانہ بنا کر مٹا دیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہی غیظ و غضب سمیت واپس لوٹا دیا۔ نہ دنیا کا مال و متاع ہاتھ لگا اور نہ ہی آخرت میں اجر و ثواب کے مستحق ہوئے، کسی بھی قسم کی خیر انہیں نہیں ملی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہی منافقین اور انہی مشرکین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی منافقین اور مشرکین کے بارے میں فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے اس جنگ میں کیسے کافی رہا، یعنی مسلمانوں کو ان سے لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا اور فرشتوں کے ذریعے سے اپنے مومن بندوں کی مدد کی، اور ان کو پھر مال غنیمت بھی عطا کیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، اپنے لشکر کو سرخرو کیا، اور تمام گروہوں کو اکیلے اس نے ہی شکست دی۔ اس کے بعد کوئی شے نہیں۔ یہ دعا حج، عمرہ، جہاد اور سفر سے واپسی پر بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد صحیح بخاری کے اندر یہ دعا درج ہے، کتاب العمرہ کے اندر۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا اگلی آیت کے اندر وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَامِهِمْ، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی، اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی، ان سے دوستی یاری کر لی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں بھی روب بھر دیا کہ تم ان کی ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو۔ یعنی ان کے بارے میں ارشاد کیا کہ جو قلعوں میں بند ہو گئے تھے، اس غزوہ کے بعد اپنے قلعوں میں یہودی بند ہو گئے، ان کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھر بار کا اور ان کے مال کا وارث کر دیا۔ اس میں غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہے، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ اس قبیلے نے ان کے عہد کو توڑ دیا تھا، اور توڑنے کے بعد عہد کی خلافی کی اور پھر کر کے جنگ احزاب میں مشرکوں اور دوسرے یہودیوں کا ساتھ دیا تھا۔ پھر جنگ احزاب سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی غسل فرما ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہتھیار رکھ دیے؟ ہم فرشتوں نے تو یہ ہتھیار نہیں رکھے، چلیے اب بنو قریظہ کے ساتھ نمٹنا ہے، مجھے اللہ نے اسی لیے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا، بلکہ ان کو تاکید کر دی کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ ان کی آبادی مدینے کے سے چند میل کے فاصلے پر تھی، یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ باہر سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، جو کم و بیش 25 روز جاری رہا۔ بالآخر انہوں نے سعد بن معاذ کو اپنا حکم ثالث بنا کر تسلیم کر لیا کہ وہ جو فیصلہ ہماری بارے میں کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ان میں سے لڑنے والے لوگوں کو قتل کر دیا جائے اور بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا کہ یہی فیصلہ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی ہے۔ اس کے مطابق ان کی جنگجو افراد کی گردنیں اڑا دی گئیں اور مدینے کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا گیا۔ اور بعض نے اس میں خیبر کی زمین مراد لی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے خیبر فتح کیا۔ بعض نے کہا کہ مکہ ہے، اور بعض نے ارض فارس اور روم کو اس کے بارے میں بیان کیا ہے، اور بعض کے نزدیک تمام وہ زمینیں ہیں جو قیامت تک جس پر مسلمان قائم رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھر بار کا اور ان کے مال کا وارث کر دیا، اور اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا نہیں، یعنی کہ جس پر تم بھاگ کر نہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ یہ در حقیقت اس وجہ سے ہوا تھا کہ جب مال غنیمت آیا تو
ازواج مطہرات بھی چاہتی تھیں کہ ان کو بھی مال کی کثرت ملے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اگر وہ چاہتی ہیں تو ان کو اچھا مال دے کر ان کو رخصت کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں۔ فتوحات کے نتیجے میں جو میں نے آپ سے کہا کہ جو انصار و مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر کہ ان کو اتنا کچھ نان و نفقہ ملا تو ہمیں بھی ملے، تو پھر میرے رب نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے 2 گنا، یا نساء یا نساء النبی من یأتی منکن، جو بھی تم میں سے بے حیائی کا ارتکاب کرے گی تو اسے 2 گنا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی آسان ہے۔ ان کے لیے یہ واضح فرما دیا گیا کہ ان کے لیے اگر کوئی بے حیائی یا بد اخلاقی یا نامناسب کوئی رویہ اختیار کریں گی تو ان کو عام لوگوں کی نسبت 2 گنا عذاب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم